میری ایک عادت ہے کہ میں کسی کی خوبی کو برائی میں نہیں بدلتا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے۔ دشمن بھی ہو تو اس کی خوبی کو بندے کو خوبی ماننی چاہیے، لیکن ہم تو کلمہ پڑھنے والے دشمن تھے نہیں، بنا دیے گئے ہیں۔ دشمن تھے نہیں ہم، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ پرفتن دور کی بات ہے، فتنے آئے کہاں سے ہیں، یہ دور بنا کہاں سے ہے؟ ہم ہی ہیں، زمانہ ہم ہی سے، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے وقت سے۔ جب وقت کی ویلیو نہیں، جو من میں آیا بول دیا، کہنے لگا ساجد صاحب آپ نے غلطی نہیں کی مدینہ یونیورسٹی میں داخلہ لے کے۔ میں نے کہا محترم ناراض نہ ہونا، میں نے داخلہ نہیں لیا، میں تو دنیا دار تھا، میں تو کالجز اور یونیورسٹی کا ایک سٹوڈنٹ تھا۔ یہ تو رات کو سوتے میں رب نے بلایا، مجھے نہیں پتا کس نیکی کا نتیجہ ہے، تو غلطی آپ مجھے بتا دیں۔ کہنے لگے کیا پڑھتے ہو یہاں پہ؟ بتائیں کتابیں۔ کہنے لگے بخاری کون پڑھاتے ہیں؟ میں نے شیخ کا نام لیا۔ کہنے لگے کیا پڑھ کے جاؤ گے یہاں سے؟ کہ اونٹوں کے پیشاب اور دودھ پیو؟ میں نے کہا محترم اللہ آپ کو جزا دے، آپ نے میری رہنمائی فرمائی، مدینے میں رہ کے آپ ایسی بات سوچ رہے ہیں؟ مدینے میں رہ کے آپ کو پوری بخاری میں صرف یہ روایت نظر آئی ہے، باقی پہ عمل ہو گیا؟ یا یہ اعتراض برائے اعتراض اور اندر کا حقد ہے؟ اگر مسلمان نہ نکال سکا، اپنے اسلاف کے جملے پڑھے ہیں، انہوں نے تو کہا ہے اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب، یہ جملے میرے تو نہیں ہیں، علامہ عینی نے نقل کی ہیں، آپ کے اپنے گھر کے ہیں۔ کہنے لگے مجھے طفل تسلی نہ دیں، ایک کام کریں، یہاں ڈاچی ہے، اس کا ہم دودھ لیتے ہیں، پیشاب ڈال کے دیتا ہوں، پی کے دکھاؤ۔ ہم نے کہا جناب اگر بیمار ہوئے، ویسی کوئی پرابلم بنی، میں رب کو شاہد بنا کے کہتا ہوں میں کسی ڈاکٹر سے میڈیسن نہیں لوں گا، میں اونٹوں والے سے جا کے یہ چیز لوں گا، اور اس وجہ سے پیوں گا کہ کائنات کے سب سے نفیس انسان نے نسخہ دیا ہے، جنہوں نے ہر پلیدگی سے، ہر نجاست سے، ہر حرام سے امت کو بچایا ہے، اور قریب جانے کا بھی جو ہے پھٹکنے کی بھی کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اگر اس ہستی نے تجویز کیا ہے، کائنات تو لوگوں کے کہنے پہ زہر بھی پی لیتی ہے، یاروں کے کہنے پہ لوگ زہر کے جام چڑھا گئے ہیں، میرے محبوب نے دوا دی ہے۔ میں نے کہا ناراض نہ ہونا، مدینے میں ہوں، میں آپ کے لیے ایک دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ بھی دکھائے، میں غلط پہ ہوں مجھے دکھا دے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو میرا رب مرنے سے پہلے پہلے آپ کو اس حدیث کی صداقت ضرور دکھا دے۔ حضرات میں نے بد دعا نہیں دی، دعا دی ہے۔ دنیا کی بیماری عارضی ہے، قبر میں اگر یہ بندہ فتنے اور آزمائش میں مر جائے تو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ کیا دکھائے گا؟ کیا منہ دکھائے گا؟ رب کا کرنا ہوا، مدینے میں رہتے ہوئے پیٹ بڑا، اور میں نے اتنا پیٹ دیکھا۔ جبے جواب دے گئے، رونے لگا، یہاں تک بولا صاحب سمجھ نہیں آتی، پانی بھی پیتا ہوں تو پیٹ پھول جاتا ہے۔ ٹیسٹ کروائے گئے، ڈاکٹروں نے کہا جگر ہمارے بس سے باہر ہے۔ ایک حکیم صاحب نے کہا لا علاج ہو چکے ہو، لیکن ایک ہی چانس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اونٹنیوں کا پیشاب اور دودھ، جناب کے اپنے لفظ ہیں، اپنے میں نے لیا، مجبور ہو کے پیا، پھر ٹیسٹ بعد میں کروائے، وہ جو اتنا پھیلا ہوا تھا نا جگر پہ، وہ ایک کلاٹ کی شکل میں رہ گیا، اور ریاض سے بعد میں اس کو انہوں نے ریموو کیا۔ واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سچ ہے، میں آزمائش میں تھا، اللہ شکر ہے تو نے مجھے دنیا میں رہتے ہوئے اس سے نکال لیا۔ میرے اپنے شہر میں ہم نے درباروں میں، مزاروں پہ
بڑے بڑے بزرگوں اور اولیاء اللہ کی تو عزت کی ہے، مگر جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آتی ہے اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ ہم حدیث یہ کہہ کے رد کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ کسی خاص مسلک کا وتیرہ ہے، اور لوگوں نہیں، آسمان سے کتاب اتری ہے تو رب نے صاحب کتاب بھی ساتھ بھیجے ہیں، معلم بھی بھیجے ہیں، تعبیر اور تشریح اور توضیح اور تفسیر بھی دی ہے۔ یہاں جناب محترم لڑ پڑے اور کہنے لگے ساجد صاحب میں اس بخاری کو بخاری نہیں مانتا۔ میں نے کہا یار بخاری کا تو میٹر ہی نہیں ہے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بیان کیے ہیں، یہ دین کا حصہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا آپ اور میں گمراہ ہوتے، نماز کی تعبیر میں ہم ڈانس کر رہے ہوتے، پرویز جیت چکا ہوتا، مسجدوں سے اذانیں بند ہو چکی ہوتی، وضو ختم ہو چکے ہوتے، اور نمازیں جماعتیں یہ جو تھوڑا بہت دین بچا یہ نہ ہوتا۔ یہ حدیث کی برکت ہے، یہ قرآن کی رحمت ہے۔ کہنے لگا نہیں میں نہیں ماندا کہ محبوب نے کھلو کے پیشاب کی تھا۔ میں نے کہا آپ نے اصل میں محبوب کو سمجھا ہے نور۔ میں نے کہا بیٹھ کے کرتے تھے؟ کہتے جی۔ میں نے کہا نور کو تو پیشاب نہیں آتا۔ نہیں جی ان تسی دوجی بحث پہ گئے۔ رب جب آزمائش میں ڈالتا ہے نا اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، بڑا سمجھایا۔ میں نے کہا میرے محترم، میرے دوست، میرے جگر، میرے پیارے، آپ سے میری کوئی لڑائی نہیں۔ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے نا کہ یہ غلط ہے، میں دعا کرتا ہوں اگر میں غلط ہوں تو میرا رب مجھے سمجھ دے، اگر آپ غلطی پہ ہیں تو میرا رب موت سے پہلے پہلے آپ کو اس روایت کی صداقت دکھا دے۔ اللہ اکبر، ستیانہ کے قریب ایکسیڈنٹ ہوا، ان میں سے ایک لڑکا آج بھی موجود ہے، زندہ ہے، اس بیچارے کا یہ والا حصہ وہ مڑتا ہی نہیں ہے، نہ اس طرف موو کرتا ہے، نہ ایسے کرتا ہے، نہ آگے ہو سکتا ہے، کسی طرف نہیں، بس ایک جگہ سٹل ہے، اور جناب کو چوٹ لگی موروں پہ، بیٹھنے کے قابل ہی نہیں تھے، کئی مہینے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے رہے اور پخانہ کرتے رہے۔ میں نے کہا جناب ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، ناراض نہ ہونا، میں تانا نہیں دے رہا، کیا محبوب صرف صحت مند لوگوں کے لیے نبی بن کے آئے تھے یا آپ بیماروں کے لیے بھی اسوہ تھے؟ ایک شخص آپ رحمت للعالمین ہے، جہانوں میں سب انسان برابر نہیں ہے، ہمارے کتنے بزرگ ہیں جو بیچارے بیٹھ نہیں سکتے، کھڑے ہو جائیں نہیں بیٹھ پاتے، مجبوری ہے، بینڈ ختم ہو گئے ہیں، ڈسکیں ختم ہو گئی ہیں، تو کیا نبی رحمت نہیں تھے کہ بیماری کی حالت میں کوئی ایسی کنڈیشن ہو تو میرے کسی امتی پہ تکلیف کا مسئلہ نہ بنے، اسے پتا ہو کہ میرے محبوب نے کسی مجبوری میں کھڑے ہو کے یہ کیا تھا تو اس میں جواز ہے؟ کہنے لگے یار چھوٹے منہ سے بڑی بات نکل گئی تھی، اصل میں جو ہمارا ذہن بنا دیا گیا ہوتا ہے، جو اعتراض سکھا دیے گئے ہوتے ہیں، ہم بھی ویسے طوطے کی طرح رٹ کے لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ تو بھائیو دین پہ اتنے اعتراضات غیروں کے نہیں ہیں جتنے اپنوں کے ہیں، جتنے اپنے میڈیا کے ہیں، جتنے اپنے احباب کے ہیں، جتنے بخاری کو پڑھانے والوں کے ہیں، اور پورا سال اگر پڑھاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا رد سکھا رہے ہوتا ہے۔ تقریضات اسی پہ ہیں، تقریرات اسی پہ ہیں، تحریریں اسی پہ ہیں، ملفوظات اسی پہ ہیں، جملے اور کلام اسی پہ ہیں۔ میں رب کے لیے گزارش کرنا چاہوں گا دین کے اس فتنے میں غیر تو پھنسا ہے کہ وہ دین سے دور ہو گیا ہے، کافر کفر میں رہ گیا ہے، مشرک شرک میں رہ گیا ہے، ملحد الہاد میں رہ گیا ہے، دہریہ دہریت میں رہ گیا ہے، کنفیوشسزم والا وہ اپنی اسی جو ہے سیٹ اپ میں رہ گیا ہے، سکھ مت جو ہے اسی اپنی ہوڑ مت میں رہ گیا ہے، اور دیگر لوگ اپنی اپنی انداز میں پھنس گئے ہیں۔ تو نے میں نے تو کلمہ پڑھا تھا، آپ اور میں اعتراضات اور شکوک و شبہات کی دلدل سے کب نکلیں گے؟ کتاب و سنت صافی ہے، برحق ہے، تھوڑا لے لو جتنا لے لو، لیکن کرو اس پہ مخلص ہو کے، خالص لو، 2 نمبر لینے کی ضرورت نہیں، جھوٹ لینے کی ضرورت نہیں، موضوع لینے کی ضرورت نہیں، من گھڑت پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں، جعلی قصے کہانیاں سنا کے لوگوں کو رام کرنا اور دلوں کو مسخر کرنے کی ضرورت نہیں۔